ہم اتنے مروب ہیں، جیسے پاولو فریئر کا ایجوکیشنل ماڈل ہے، اس کی تھیوری ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ یا تو لبریٹ کرتی ہے یا ڈومیسٹیکیٹ کرتی ہے. تو کیا ایجوکیشن ویلیو نیوٹرل ہو سکتی ہے؟ تو ایکچولی سوال یہ ہے کہ جو لوگ علم حاصل کرنے آ رہے ہیں ان کا یہ رویہ ایسا کیوں ہے، یہ بنیادی سوال ہے. تو ایکچولی ایجوکیشن جو ہوتا ہے وہ نالج ڈسیمینیشن کا میکنزم نہیں ہے صرف. سکسیس کا معیار ہے یا جس لینس سے ہم سکسیزفل آدمی کو دیکھتے ہیں، اسلامک ویلیوز کو اگر ہم سامنے رکھیں تو بڑا آدمی کون ہے؟ میرے بارے میں ان کا یہ خیال تھا کہ میں ایک سرکش جو نفس کا حامل شخص ہوں، تو انہوں نے مجھے یہ حکم دیا تھا. Let's look at the good side of Pakistan from the lenses of the teachers, the doctors, the explorers, and the homemakers, the people who make Pakistan Pakistan. Catch me every week as we talk to different people and learn from their experiences so that we can work on building a better future, because stories matter. Assalamu alaikum, adab, taslimat from the good side, a platform where we meet people who make Pakistan Pakistan. آج جو گیسٹ میرے ساتھ موجود ہیں، فرینکلی اسپیکنگ اتنی نروس میں پہلے کبھی نہیں ہوئی ہوں جتنی آج ہو رہی ہوں، اس وجہ سے کہ یہ شخصیت نہ صرف میرے لیے ایک استاد کی حیثیت رکھتے ہیں، میرے بیٹے کے بھی استاد ہیں، میرے شوہر کے بھی استاد ہیں. تو ایک استاد کی پریزنس میں ہونا تو واقعی کانپیں ٹانگ رہی ہیں. اور میرا تو دل یہ چاہ رہا تھا کہ میں اپنی ٹیم سے، گڈ سائڈ کی ٹیم سے یہ کہوں کہ بھائی ڈاکٹر صاحب کو اوپر بٹھائیں، میں ان کے زمین پہ بیٹھوں گی ان کے قدموں میں، کہ استاد کی حیثیت تو یہ ہے ہمارے نزدیک. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم. بہت شکریہ آپ کی آمد کا. ڈاکٹر صاحب کا جو انٹرو ہے وہ اسی طرح ہے کہ جس طرح سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے، مگر یہ کہ ایک فارمل انٹروڈکشن فار دا ریسٹ آف دا ویورز آئیڈ لائک ٹو شیئر. ڈاکٹر وہاب سوری صاحب's areas of interest are political theory and post-modernity, and he specializes in liberal political theory and its corresponding institutions. He obtained his Masters of Arts in Philosophy in 1995 and his PhD in Political Philosophy 2004 from the University of Karachi. Dr. Suri's doctorate dissertation focused on philosophical analysis of Rawls' theory of justice. He has published several research articles which include The Future of Communal Identities, Inherent Contradictions Between Human Rights Framework and Collective Identities, and Ethics, Values and Society, Social Transformation, published by Oxford University Press in 2006. His other articles including Some Contradictions of Capitalist Democracy, and Idiot's Choice. Zakir's Defense of Liberal Terrorism, What is Living and What is Dead in Iqbal, The Possibility of Meta-History, etc. are published in internationally reputed journals. Dr. Suri is in charge of Department of Philosophy at the Karachi University from 2004 December. He also teaches philosophy of art, history of ideas, modernism, postmodernism, Muslim philosophy in the Visual Studies Department. As a member of the Board of Studies of Philosophy, he helped to revise the syllabus of Department of Philosophy. MashaAllah. MashaAllah. Indeed, MashaAllah. And I actually cannot express how blessed and proud I am just sitting next to him and sharing the stage with him. Once again, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا، آپ کے وقت کا، اور ہم سب کو یہ موقع دینے کا کہ ہم آپ کو سن سکیں لائیو بھی اور تھرو دا گڈ سائڈ چینل ایز ویل. ڈاکٹر صاحب بہت سارے سوال ہیں میرے پاس، لیکن ایک سوال جو بالکل
گردش کر رہا ہے ذہن میں اور بہت مجھے منتشر کرتا ہے سوچ کو میری، اور مجھے پرسنلی سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ وہ اقبال کہتے ہیں نا کہ ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے، وہاں کنٹر سب بلوری ہیں، یہاں ایک پرانا مٹکا ہے. What can the West learn from Eastern knowledge and epistemology? ہم لوگ ہمیشہ ویسٹ کی مثال لیتے بھی ہیں، دیتے بھی ہیں، بننے کی خواہش بھی رکھتے ہیں اس طرح کی نارمز اور ان کے بینچ مارکس کے اوپر اترنے کے لیے. بٹ واٹ از اٹ دیٹ دا ویسٹ از لرننگ فرام اس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں یہ کہوں کہ آپ نے جس طرح میرا انٹروڈکشن کیا وہ بہت مجھے شرمندگی ہوئی، امبیرسمنٹ بھی ہوئی. یہ تو بڑے آدمیوں کی نشانی ہے میرا خیال ہے. ڈاکٹر عرفان کا استاد ہونا یہ بہت ہی امبیرسنگ تھا میرے لیے. ہم تو ظاہر ہے کہ کولیگ رہے ہیں، ان سے بہت کچھ میں نے سیکھا ہے. اور جو اصل بات ہے وہ یہ کہ دیکھیں دنیا میں کوئی بھی ڈومیننٹ سویلائزیشن جب ہوتی ہے تو اس کا امپیکٹ آتا ہے ان سویلائزیشنس کے اوپر جو ان سے ڈیفیٹ کھا گئی ہیں. ہم لوگوں کو جو ہے ویسٹرن ڈسکورس میں ڈیفیٹ ہوئے تقریباً 200 سال ہو گئے. 200 سال سے ہم لوگوں کو مار پڑ رہی ہے. لیکن یہ کہ وہ جو ڈیفیٹ ہوئی مسلم ورلڈ کو اور کالونائز ہوئی پوری مسلم ورلڈ، تو اس 200 سال کے اندر وہ صرف ملٹری یا اسٹرکچرل جو ہے وہ ڈیفیٹ نہیں تھی، بلکہ وہ بیسیکلی ایپسٹمولوجیکل ڈیفیٹ تھی. اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہماری جو ایپسٹیم ہے، جو ہماری علمیت ہے، وہ اگر اس قابل ہوتی کہ ہم اسے رسپونڈ کر سکتے تو ہم شاید ویسٹ کو کسی نہ کسی لیول پر سرپاس کر جاتے. لیکن ایکچولی جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے وہ ایپسٹمولوجیکلی ڈومینیٹ کر رہی ہے، اور جو ظاہر ہے کہ ابھی اس کا رائز ہے، اور ویسٹرن جو آئیڈیاز ہیں، ویسٹرن انسٹیٹیوشنز ہیں، اور ویسٹرن جو ویلیو سسٹم ہے وہ انٹیگریٹ کر گیا ہے پورا کمپریہنسولی. لیکن یہ بات کہ کیا ویسٹرن سویلائزیشن کو ہم نے کچھ نہیں دیا، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ویسٹرن سویلائزیشن جو ہے وہ بہت سارے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جس دور میں اب داخل ہو گئی ہے وہ کہلاتی ہے پوسٹ میٹافزیکل ایج. یعنی کہ ویسٹرن جو بڑے انٹلیکچوئلز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب مابعد الطبیعاتی دور گزر گیا ہے، بلکہ اب ہم پوسٹ میٹافزیکل ایج میں داخل ہو گئے ہیں، پس مابعد الطبیعاتی دور میں داخل ہو گئے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی دنیا میں کوئی ڈومیننٹ سویلائزیشن ہوتی ہے تو وہ بنیادی طور پر آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ کی حقیقت کیا ہے، اور آپ حقیقت کو کیسے جان سکتے ہو، اور کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. یہ 3 فنڈامنٹل کویسچنز ہوتے ہیں جو کوئی بھی سویلائزیشن لے کر کھڑی ہوتی ہے، چاہے وہ کرسچن سویلائزیشن ہو، چاہے وہ چائنیز سویلائزیشن ہو، چاہے وہ نیبیٹینز ہوں، چاہے وہ سومیرینز ہوں، چاہے وہ بیبیلونینز ہوں، چاہے وہ انکاز ہوں. دنیا کی کوئی بھی بڑی سویلائزیشن جو ہوتی ہے وہ ان 3 سوالوں کے ارد گرد اپنی پوزیشننگ کرتی ہے. مسلمانوں نے بھی اپنی پوزیشننگ انہی 3 سوالات کی بنیاد پر کی کہ حقیقت کیا ہے، حقیقت کو ہم کیسے جانتے ہیں، اور کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو موجودہ ویسٹرن سویلائزیشن ہے ابتدا میں اس نے بھی اسی طرح میٹافزیکل پوزیشن لی، اور اس نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ انسان بنیادی طور پر ایک ریشنل بینگ ہے. اس نے یہ دعویٰ کیا کہ عقل کی بنیاد پر خیر و شر کے معیارات کا تعین کیا جائے گا، اور عقل ہی کی بنیاد پر حقیقت کو جانا جائے گا. لیکن اوور دا ایئرز ویسٹرن ڈسکورس میں ایک نمایاں تبدیلی آنی شروع ہو گئی، اور انہوں نے یہ بتانا شروع کر دیا کہ اب یہ سوال محض کرنے کا ہے، لیکن حقیقتاً اس کی کوئی ورت نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے. بلکہ ویسٹرن سویلائزیشن اس وقت حقیقت کی تلاش میں نہیں ہے،
بلکہ وہ حقیقت کی تخلیق کے عمل سے دوچار ہے. So they are not actually in the search of discovering reality. They are actually in the search of creating reality. اور جب وہ ریالٹی کی کریشن کے پروسیس میں ہیں تو اس کے لیے یہ سوال امپورٹنٹ رہا ہی نہیں کہ ہم حقیقت کو کیسے جانتے ہیں. اب تو سوال ان کے لیے یہ ہے کہ ہم حقیقت کو کیسے خلق کرتے ہیں اور ہم حقیقت کو ویسا بنا دیں گے جیسا ہم بنا دینا چاہتے ہیں. یہ دعویٰ جو ہے کانٹ نے لیٹ 19th سینچری ارلی 20th سینچری تک یہ اسٹیبلش ہو گیا تھا. ہم لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ویسٹرن سویلائزیشن کو ایپسٹمولوجیکلی اڈاپٹ نہیں کیا. پوسٹ کلونیل سوسائٹیز کا پرابلم یہ رہا کہ پوسٹ کلونیل سوسائٹیز جب ڈیفیٹ ہوئیں ویسٹرن ڈسکورس سے اور ویسٹرن سویلائزیشن سے تو انہوں نے یہاں کا جو انڈیجینیس ایپسٹمولوجیکل اسٹرکچر تھا, مورل اسٹرکچر تھا اور جو پولیٹیکل اسٹرکچر تھا اس کو ڈسمینٹل کر دیا. لیکن یہ کہ چونکہ یہاں جس خطے میں ہم رہتے ہیں وہاں کے لوگ ریلیٹیولی زیادہ سمجھدار تھے تو انہوں نے ہیڈ آن کولیجن پہ نہیں گئے جس طرح سے انکاز گئے یا ماچو پیچوز گئے یا جو ہے افریکنز گئے یا ریڈ انڈینز گئے, اپاچیز گئے, کوماچیز گئے. تو آپ نے دیکھا کہ ان سب کو صاف کر دیا, بالکل کلینسڈ کر دیا ان کو. لیکن سب کانٹیننٹ میں ایسا نہیں ہوا. سب کانٹیننٹ کے لوگ بڑے سمجھدار تھے. انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ہم ان سے نہیں لڑ سکتے تو وہ نیوٹرلائز ہو گئے. لیکن ویسٹرن جو امپیریلسٹ تھے انہوں نے ایسے انسٹیٹیوشن انٹروڈیوس کر دیے جنہوں نے گریجولی آپ کا ایمان اپنی تہذیب کے اوپر, اپنی اقدار کے اوپر کمزور کرنا شروع کر دیا. تو جب آپ اپنی اقدار کو کسی بیرونی سانچے کے اوپر جانچتے اور پرکھنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ آپ کو احمقانہ لگنے لگتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ایسا ہوا اور پہلے انسٹیٹیوشن انٹروڈیوس ہوئے, بعد میں وہ تھیورائز ہوئے. جبکہ ویسٹرن ورلڈ کے اندر پہلے تھیوری آئی, بعد میں انسٹیٹیوشن ہوئے. جبکہ پوسٹ کلونیل سوسائٹیز میں پہلے انسٹیٹیوشن آئے, بعد میں تھیورائز ہوا, جس کے وجہ سے ہم لوگ جو ہے بہت زیادہ انٹلیکچوئل کنفیوژن کا شکار ہیں. تو یہ ایک ٹرانزیٹری پیریڈ ہے. انشاءاللہ ہم ویسٹرن سویلائزیشن کو اگر وہ ہمیں انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں تو ہم بھی ان کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. اگر ہماری 1500 سال کی سویلائزیشن ہے مسلمانوں کی تو اگر 200-250-300 سال آپ کو مار پڑ جائے تو ایسی خاص بات نہیں ہے. اور اس میں بہت ہی ڈائیورس قسم کی مسلم سویلائزیشن ہے. اس میں ایرانین بھی ہیں, اس میں ٹرک بھی ہیں, اس میں عربز ہیں, اس میں سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں. تو انشاءاللہ یہ کلیکٹیولی اپنے اپنے ڈسکورس میں اس کو رسپونڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میرا یہ پرسنلی یہ ویو یہ ہے کہ اس میں ابھی کچھ سال لگیں گے, ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا. گریجولی آپ دیکھیں کہ ویسٹرن سویلائزیشن کی جو آفاقیت کا تصور 20ویں صدی کے شروع میں لیا جاتا تھا 1905 یا 1906 میں, اب ایسا نہیں ہے. ویسٹرن سویلائزیشن کے جو بڑے تھنکر ہیں, مثال کے طور پہ ڈیلوز ہے یا گوٹیرے ہے یا فوکو ہے یا ہابرماس ہے یا جان گرے ہے یا رچرڈ راٹی ہے, یہ بالکل ٹاپ ناچ تھنکرز ہیں. اور اگر آپ ان کا کام پڑھیں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ ویسٹرن سویلائزیشن اپنی آفاقیت سے رجوع کر چکی ہے اور وہ ریٹریٹ کر رہی ہے. لہٰذا یہ کہ یہ زبان زد عام ہونے میں اس کو ٹائم لگے گا, لیکن جو ہمیں کسی سویلائزیشن کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا بڑا آدمی, جو اس کا بڑا دماغ ہے, جو اس کا بڑا ذہن ہے, وہ کیسے سوچتا ہے. تو جتنے بڑے تھنکرز ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ویسٹرن سویلائزیشن نے 19ویں صدی میں جو دعویٰ کیا تھا اپنی آفاقیت کا, اور جس طرح سے لوگ یہ سمجھے تھے کہ اب اینڈ آف ہسٹری ہے اور لاسٹ مین ہے اور اب کوئی دوسرا کانفلکٹ نہیں پیدا ہوگا, تو ایکچولی ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ کہ کچھ کمپیٹنگ سویلائزیشنز ہیں جو ابھی تک اپنی جینیسس کے ساتھ, اپنی فاؤنڈیشنز کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں, اور انشاءاللہ ہم اسے رسپونڈ کریں گے. اور ہم انسسٹ کرتے رہیں گے
کہ میٹافزکس کبھی ارریلیونٹ نہیں ہوتی، کبھی حقیقت کا سوال ارریلیونٹ نہیں ہوتا، کبھی حقیقت کو جاننے کا عمل ختم نہیں ہوتا، اور حقیقت کی تخلیق اور حقیقت کا ہونا دو الگ الگ جہدیں ہیں. ٹھیک ہے، وہ تخلیق حقیقت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہم حقیقت کی اونرشپ لیتے ہیں اور ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور سمجھنے کے بہت سارے ڈومین ہیں. ویسٹرن سویلائزیشن جو ہے وہ اس کی جو اسپریچول سائڈ ہے وہ بہت انڈر ٹون ہے، ویسٹرن تھنکر سارے کے سارے ایکنالج کرتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس ابھی تک وہ ڈسکورس موجود ہے، اور انشاءاللہ اس کی بنیاد پر ہم رسپونڈ کرتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب مگر یہ جو بات ہم لوگ، میرے ذہن میں کم از کم یہ شعر بار بار آ رہا ہے کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے، کہ ہم لوگ تو ایک بلائنڈ فالوئنگ میں اس وقت ہیں. ایک جی کامن بالکل. آدمی جو ہے اس کے لیے تو یہی بات اہمیت رکھتی ہے. اور جو پورا یہ ڈسکورس ہے ویسٹ کا اور اس کے اچیومنٹس کا، ہم اپنی ریالٹی، ہم یا یوں کہہ لیجیے کہ جیسے سلمان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ جو مغرب کا زوال ہے وہ تو انکار خدا پہ ہو رہا ہے، اور ہمارا زوال ہو رہا ہے خدا فراموشی کے اوپر. جی بالکل. تو ہم اپنی حقیقت بھی تو نہیں جان رہے ہیں، بھول رہے ہیں، یا کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ دیکھیں، میں شروع میں ایسا ہی سمجھتا تھا، یعنی کہ 20 سال پہلے، کہ ہم لوگ جو ہیں وہ بالکل اندھی تقلید میں ہیں مغرب کی. میں شروع میں ایسا ہی سمجھتا تھا، اور اگر شروع کے میرے پیپرز اٹھا کے دیکھیں تو اس میں ایک اینزائٹی آپ کو دکھائی دے گی. لیکن یہ کہ اوور دا ایئرز میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہم لوگ جو ہے وہ اندھی تقلید نہیں کر رہے ویسٹ کی، بلکہ ایک کنفیوژن کے ساتھ ہیں، ایک ریلکٹنٹ ہمارا فالوئنگ ہے. اور ہم جو ہے وہ اگر ٹیمپورل لیول کے اوپر ہم کئی صدیوں میں بیک وقت زندہ ہیں. یعنی کہ اگر ہمارا جو ریلیجس انفراسٹرکچر ہے اس کو اگر آپ دیکھیں، وہ 1400 سال پہلے اس کی فاؤنڈیشنز ہیں. اور ہمارا جو سوشل سٹرکچر ہے، فیملی سٹرکچر ہے، ٹرائبل سٹرکچر بھی پاکستان کے اندر موجود ہے. تو وہ 18ویں اور 19ویں صدی کا جو سوشل سٹرکچر تھا ایک زمانے میں یورپ کا، ابھی تک کسی نہ کسی لیول پر وہ موجود ہے پاکستان کے اندر، سب کانٹیننٹ کے اندر. ہم لوگ جو ہے وہ رہ رہے ہیں اس صدی میں، اور ہمارے پاس انفارمیشن ہے اگلی صدی کی. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم 4 مختلف صدیوں میں زندہ ہیں، جس کی وجہ سے ہم جو ہے، جیسے وہ غالب نے کہا تھا نا کہ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. اور اس میں ایک شعر یہ بھی تھا کہ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. تو ہم ایک یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم بالکل ہی گیو اپ کر کے ویسٹ کے پیچھے چلے جاتے تو کانفلکٹ ختم ہو جاتا. لیکن ایکچولی ایک فرکشن ہے ویسٹرن سویلائزیشن کے ساتھ مسلم ورلڈ کی، اور وہ بار بار اسٹرائک کرتی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ یورپ کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ 3 جنریشن سے یورپ میں رہ رہے ہیں، لیکن وہ اپنی مادری زبان میں ہی گفتگو کرتے ہیں، اور وہ ان یورپین لینگویجز کو نہیں سیکھ رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پر بھی چھوٹے چھوٹے آئیلینڈس بنا دیے ہیں. جیسے سیلری برنارڈ کہتی ہے کہ یہ ٹروجن ہارسز ہیں جو ویسٹ کے اندر آ کے بیٹھ گئے ہیں، اور جو ہے تم خود ہی ان کو لا کے بٹھا رہے ہو، اور یہ پتہ نہیں کب اسٹرائک کریں گے. تو ایکچولی ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں نے من حیث القوم جو ہے وہ گیو اپ کیا. اس میں ایک فرکشن ہے، اس میں ایک اسٹرائک ہے، کرنے کی صلاحیت ہے. اور جیسے علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تو یہ اتنی آسانی سے گیو اپ نہیں کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی بات کو ہم ایجوکیشن کی طرف اگر لے کر کے جائیں تو ہم اتنے مروب ہیں. جیسے پاولو فریئر کا ایجوکیشنل ماڈل ہے، اس کی تھیوری ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ یا تو لبریٹ کرتی ہے یا ڈومیسٹیکیٹ کرتی ہے.
تو کیا ایجوکیشن ویلیو نیوٹرل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں میرا جو ہے ایجوکیشن کے بارے میں وابستہ ہوں ایجوکیشن سے. ایجوکیشن کی روٹی میں نے کھائی ہے ساری زندگی, لیکن یہ کہ میرا جو انگیجمنٹ ہے ایجوکیشن سسٹم سے, اس کے بارے میں ہمیں یہ کلیئر ہونا چاہیے. جیسے آپ نے کہا کہ اساتذہ اکرام کا احترام ہونا چاہیے, جیسے آپ نے فرمایا, تو اس میں بڑی شرمندگی ہوئی مجھے پھر کہ دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ ایسا رہا نہیں ہے 21ویں صدی میں کہ اساتذہ کا احترام بالکل ایسا نہیں ہے. مثال کے طور پہ امریکہ کے اندر اسٹیٹسٹکس آئیں کہ امریکہ میں اسٹوڈنٹ کے سائیکولوجیکل وائلنس کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جو جاب چھوڑتے ہیں وہ ٹیچرز ہوتے ہیں. یعنی کہ امریکہ میں سب سے زیادہ اپنی مرضی سے جو لوگ جاب چھوڑتے ہیں مجبور ہو کر وہ ٹیچرز ہیں, کیونکہ وہ اسٹوڈنٹ کے اس سائیکولوجیکل وائلنس کا شکار ہوتے ہیں جو وہ کلاس کے اندر کر رہے ہوتے ہیں. اگر جو لوگ یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں, ہم سب پڑھا رہے ہیں یونیورسٹیز میں, ہم سب کو پتہ ہے کہ ایک ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے اور بچے موبائل سے کھیل رہے ہوتے ہیں. اور یورپ امریکہ کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک پروفیسر تھا جو ایک جگ رکھتا تھا بڑا سا, جس کے اندر اسٹوڈنٹ سے موبائل چھین کے اس پانی کے جگ میں ڈالتے رہتا تھا. تو ایکچولی سوال یہ ہے کہ جو لوگ علم حاصل کرنے آ رہے ہیں ان کا یہ رویہ ایسا کیوں ہے, یہ بنیادی سوال ہے. تو ایکچولی ایجوکیشن جو ہوتا ہے وہ نالج ڈسیمینیشن کا میکنزم نہیں ہے صرف, بلکہ وہ سسٹم انٹیگریشن کا ماڈل ہے. یعنی کہ آپ ایجوکیشن کا پارٹ اس لیے نہیں بن رہے ہوتے کہ آپ علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, بلکہ آپ سسٹم کا پارٹ بننا چاہتے ہیں. تو سسٹم کا پارٹ بننے کے لیے آپ کو جب جو اہداف دیے جاتے ہیں آپ ان کو تکمیل کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ہمارے یونیورسٹی میں ایک بچہ اگر 6 کورسز پڑھ رہا ہے یا 5 کورسز پڑھ رہا ہے, تو جب وہ 5 کورسز پڑھتا ہے تو 5 کورسز کا جو کورس پیک ہوتا ہے وہ کمپلیٹ کر ہی نہیں سکتا. لہٰذا ایکچولی وہ کورس نہیں پڑھ رہا ہوتا, وہ کورس کو ٹیکل کر رہا ہوتا ہے. ٹیچر سے وہ سیکھ نہیں رہا ہوتا, ٹیچر کو ہینڈل کر رہا ہوتا ہے. اس میں ہوتے ہیں اکے دکے بیچارے, پڑھنے بھی آتے ہیں, ایسا نہیں ہے سب, لیکن زیادہ تر کا آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ مجھے ایک گریڈ مل جائے. تو واٹ ایکچولی ایجوکیشن از a digital construction of potential human being, and they are providing that digital construction to the system so that system can pick the best ones and they'll let the other as a garbage, as a trash. تو ایجوکیشن سسٹم کے 5 بیسک چیلنجز ہیں. پہلا وہ سسٹم انٹیگریشن کا ماڈل ہے. دوسرا وہ سسٹمیٹک ڈسکرمنیشن کا ماڈل بھی ہے. دنیا میں سسٹم کے جتنے بھی سسٹمز ہیں, چاہے وہ پولیٹیکل سسٹم ہو, سوشل سسٹم ہو, کلچرل سسٹم ہو, لیگل سسٹم ہو, فائنینشیل سسٹم ہو, اس کو چلانے کے لیے تھوڑے لوگوں کی ضرورت ہے, لیکن داخل سب اس میں ہونا چاہتے ہیں. تو اب کیا کریں, تو اس میں ڈسکرمنیٹ کیا جائے کہ کیسے کچھ بہترین لوگ چن لیے جائیں. جیسے جو آئی وی لیگز ہیں, اب آئی وی لیگز میں جو ریجیکشن لیول ہے وہ 98% ہے. اس کا مطلب ہے کہ 100 بچے اپلائی کریں گے تو 98% کو ریجیکٹ کیا جائے گا. 98% کو جب ریجیکٹ کیا جائے گا تو وہ تو علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں نا بھائی, تو دے دو ان کو علم. دے کیوں نہیں رہے ان کو؟ بولے نہیں, سب کو نہیں ملے گا علم. تو یہ جو ڈھکوسلا ہے کہ سب لوگ علم دینا, بالکل غلط بات ہے, ایسا نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم سب کو علم نہیں دیں گے, آپ بلا وجہ آ رہے ہو. اچھا, سب اگر آپ جو 90% جو نہیں آ سکے وہ اب کہاں جائیں؟ تو وہ نیچے جائے, پھر اور نیچے جائے, پھر اور نیچے جائے. اسی کی بنیاد پر ان کی سسٹمیٹک ڈسکرمنیشن ہوتی ہے. تو وہ ایک کبھی پروگرام کریں گے تو صرف ایجوکیشن سسٹم پہ جو ڈارک سائڈ آف ایجوکیشن ہے اس کو ایکسپلور کرنا بہت ضروری ہے, خاص طور پہ ہم جیسی قوموں کا, کیونکہ ہم لوگوں کے پاس ابھی اتنا ڈیمیج نہیں ہوا ہے جتنا یورپ کے اندر سسٹم, جو کالونائزیشن آف دا سسٹم جسے ہم کہتے ہیں, یا کالونائزیشن آف ڈسکرسو پریکٹسز ہے پوسٹ کلونیل سوسائٹیز میں, ابھی وہ حالت نہیں ہے.
تو دوسری چیز یہ کہ وہ سسٹم ڈسکرمنیشن کا ماڈل ہے. آپ دیکھیں, آپ سارے بچے اگر ایز کے نکال دیں تو سارے بچوں کو تو نہیں لیں گے نا, پھر وہ ایک ٹیسٹ رکھیں گے, پھر اس ٹیسٹ میں سارے ایز بچوں کو بٹھائیں گے اور اس میں سے 10 بچے لے لیں گے یا 5 بچے لے لیں گے. تو آپ دیکھیں کہ ایک چھنی پہ چھنی آتی چلی جاتی ہے, ایک فلٹر پہ فلٹر آتا چلا جاتا ہے, اور جو اس میں سے نکل جاتا ہے وہ اپنے آپ کو قابل فخر سمجھتا ہے. تیسری جو چیز ہے وہ یہ کہ ایجوکیشن جو ہے وہ صرف سسٹم انٹیگریشن یا ڈسکرمنیشن کا ماڈل نہیں ہے, وہ ایکسکلوسیو ٹو دا سسٹم آپ کو ایجوکیشن پرووائڈ کرتا ہے. وہ آپ کو علم نہیں دیتا بلکہ سسٹم کے قابل قبول اہداف کے لیے تیار کرتا ہے. جب وہ تیار ہو جاتا ہے تو اس کو وہ انٹیگریٹ کر لیتا ہے, جو تیار نہیں ہوتا اس کو باہر کر دیتا ہے. دوسری بات, میں یہ تینوں باتیں بول دوں کہ ریکارڈ ہو جائیں یہ. دوسری جو تیسری بات یہ ہوگی, کمپارٹمنٹلائزیشن بہت زیادہ ہوئی ہے ماڈرن ایجوکیشن سسٹم میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی زندگی کے ایک دائرے میں بڑا ایجوکیٹڈ ہے وہ دوسرے دائرے میں بالکل جاہل ہوتا ہے, بالکل اگنورنٹ ہوتا ہے, لہٰذا اس کو ایکسپلائٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے. لہٰذا ہمیں ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ایجوکیشن سسٹم کو دیکھنا چاہیے. جو ہمارے یہاں علم, جسے علم سمجھا جاتا تھا, وہ انٹیگریشن کا ماڈل نہیں تھا, وہ اویئرنیس کا ماڈل تھا, وہ اخلاقیات کے ساتھ جڑا ہوا تھا, وہ روحانیات کے ساتھ جڑا ہوا تھا, وہ اقدار کے ساتھ جڑا ہوا تھا, وہ ایک کمپریہنسو سسٹم تھا. اور اس سے جب انسان نکلتا تھا تو وہ ایک خاص قسم کے تفاخر میں مبتلا رہتا تھا کہ ہمارے پاس کچھ ایسا ہے. لیکن ماڈرن ایجوکیشن سسٹم میں ایک ایلینیشن ہوتی ہے جب آپ اس میں سے نکلتے ہیں. جو رچرڈ راٹی کہتا ہے کہ امریکہ کی ٹاپ ناچ یونیورسٹی سے جب ایک آدمی نکلتا ہے, خاص طور پہ تھیوریٹیکل اسٹڈیز کا اسٹوڈنٹ جیسے سوشل سائنسز یا فلسفے کا, تو وہ 2 قسم کی فیلنگس کے ساتھ پیدا ہوتا ڈیولپ ہوتا ہے. ایک سیلف مانکرنگ اینڈ سیلف ڈسکسٹنگ. جو امریکہ, وہ یہ کہتا ہے کہ وہ جب اپنی یونیورسٹی سے نکلتا ہے خاص طور پہ تھیوریٹیکل اسٹڈیز کے بعد, تو اسے اپنے آپ سے گھن آتی ہے اور اپنے آپ سے شرمندہ ہوتا ہے کہ وہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے آپ کے ساتھ. جو زیزیک ہے وہی کہتا ہے from the domain of the philosophy, we don't have any good news for you. First thing you should know that how deep shit you are in. Wow. تو Please continue. تو بیسیکلی جو ہے وہ ہم لوگوں کو دیکھنا ہوتا ہے. جو آپ کی اصل بات ہے وہ یہ کہ جو چمک دمک ہے اس کے پیچھے جو اصل چیز ہوتی ہے وہ خیال ہوتا ہے. وہ خیال کتنا طاقتور ہے اور اس خیال پہ ایمان رکھنے والے کتنے لوگ ہیں. تو جو فرسٹ لیئر انٹیلیجنشیا ہے ویسٹرن ڈسکورس کی, وہ تو یہ کہتا ہے کہ ہم اسپیکٹیٹر بن کے اس کا تماشا دیکھ رہے ہیں, کیونکہ کھیل جو لوگ کھیل رہے ہیں انہوں نے ہمیں اسپیکٹیٹر بنا کے رکھا ہوا ہے. لہٰذا ہم لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ ایجوکیشن کے اندر جو ہمارا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو انڈیجینیس فاؤنڈیشنز ہیں ان کو ہمیں لنک کرنا پڑے گا, اور بچوں کو یہ بتانا پڑے گا کہ صبح جو مائیں اور باپ اپنے بچوں کو لے کے بھاگ رہے ہوتے ہیں, بستہ کندھے پہ لٹکایا ہوتا ہے, ماں اپنا برقع سنبھال رہی ہوتی ہے, رکشے میں چڑھ رہے ہوتے ہیں, باپ جو ہے رانگ وے گاڑی چلا رہا ہوتا ہے, گالیاں بک رہا ہوتا ہے اور بچے کو پہنچا رہا ہوتا ہے وقت کے اوپر تاکہ اس کی وقت کی اہمیت کا احساس ہو جائے بچے کو, تو وہ علم کے لیے نہیں پہنچا رہا, وہ چاہ رہا ہے کہ میرا بچہ کسی طرح سسٹم کی اس ٹرین میں داخل ہو جائے. تو جب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم علم کے عمل میں مبتلا ہیں, جیسے امام مالک جو تھے وہ ایک بار لیکچر دے رہے تھے, پڑھا رہے تھے, تو ان کے چہرے پہ بڑے تغیر آ رہے تھے اور پسینے چھوٹ رہے تھے اور چہرہ سرخ ہو رہا تھا. تو جو شاگرد تھے وہ پریشان ہو رہے تھے کہ یہ کس طرح کا ہو رہا ہے. جب انہوں نے پورا لیکچر دے دیا, اس کے بعد جب اسٹوڈنٹس نکل گئے تو پھر اپنے شاگرد سے کہا کہ دیکھو میرے کرتے کے پیچھے کیا ہے, کوئی چیز مجھے کاٹ رہی ہے. تو ایک بچھو تھا جس نے اس کو 35 بار ڈنک مارا تھا. تو انہوں نے کہا حضرت آپ کو بچھو ڈنک مار رہا تھا اور آپ پڑھائے جا رہے تھے. انہوں نے کہا میں حدیث پڑھا رہا تھا, تکریم کے ساتھ پڑھانا. تمہارا کیا خیال ہے کہ میں حدیث کا سبق روک کے پیچھے اپنا کرتا دیکھتا؟
تو جو بنیادی طور پر ڈی لنک ہوا ہے وہ ہے کہ ماڈرن ایجوکیشن ڈی پرسنلائزڈ ہے. اس میں پرسنل انوالومنٹ ہوتی ہی نہیں. یعنی کہ اسٹوڈنٹ ایک ایسی چیز پڑھ رہا ہوتا ہے جو وہ نہیں پڑھنا چاہ رہا. جب وہ نہیں پڑھنا چاہ رہا اور آپ اسے زبردستی پڑھائے جا رہے ہو کیونکہ وہ ریکوائرمنٹ آف دا سسٹم ہے, تو پھر وہ مین ہینڈلنگ کرتا ہے, وہ چیٹنگ کرتا ہے, وہ بےایمانی کرتا ہے, وہ بلی کرتا ہے ٹیچر کی, وہ بہت کچھ ایسا کرتا ہے کہ وہ انٹرنلی کرپٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو جو ہمارا صرف ہمارا نہیں ہے, ماڈرن ایجوکیشن سسٹم کا یہ پرابلم ہے کہ وہ جیسے جیسے ایلینیٹ ہوتا چلا جاتا ہے اس پروسیس کے اندر, وہ ڈگری حاصل کر لیتا ہے لیکن وہ اپنے آپ سے بیگانہ ہو چکا ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو لوز کر چکا ہوتا ہے. لہٰذا ہمیں بہت بڑے کینوس کے اوپر کام کرنا پڑے گا اور ہمیں انٹیگریٹ کرنا پڑے گا ہماری روایتی علوم کو اس اسلوب کے ساتھ اور اس طریقت کے ساتھ جس کے ساتھ وہ جوڑا جاتا ہے. مجھ جیسے لوگ جو کہ کمپارٹمنٹلائز اسٹرکچر آف ایجوکیشن سسٹم کی پیداوار ہیں, ہم اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے. ہم تو خود اس کا حصہ بن چکے ہیں سم واٹ. لیکن یہ کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ کیا ہے, لیکن انفارچونیٹلی زیادہ تر لوگ ایک گمراہی میں مبتلا ہیں کہ وہ صحیح کر رہے ہیں. So there are most of the people don't know that they don't know. We at least know that we don't know. True. Wow. Beautiful. یہ سقراط کا. ماشاء اللہ سے. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ گفتگو میں ذکر کر رہے تھے کہ چند آئی وی لیگز یا بڑی یونیورسٹی سے نکلنے کے بعد یا کچھ خاص اچیو کرنے کے بعد ہم باعث فخر ہو جاتے ہیں اور دنیا بھی ان کو ایک خاص فخر کی نظر سے دیکھتی ہے اور قابل احترام ہوتے ہیں وہ لوگ اور ان کا ڈنکا ہوتا ہے. تو جو سکسیس کا معیار ہے یا جس لینس سے ہم سکسیزفل آدمی کو دیکھتے ہیں, اسلامک ویلیوز کو اگر ہم سامنے رکھیں تو بڑا آدمی کون ہے؟ دیکھیں جی, بڑا آدمی کا تصور تو یا کامیاب آدمی کون ہے؟ بڑا آدمی کا تصور جو ہے وہ تو جتنے بھی ریویلڈ ریلیجنز ہیں ان میں ایک ہی رہا ہے. جیسے ایک فادر فرانسس تھے, وہ یہ کہتے تھے success means when you die God will tell you well done my son, thou sin have been forgiven, here is heaven, enjoy it. یہ تو کرسچینٹی بھی یہی کہتی تھی. لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس کرسچینٹی کی اس انٹرپریٹیشن کو آپ نے دیکھا کہ ڈیفیٹ ہوئی اور پروٹیسٹنٹس آئے اور انہوں نے بتایا کہ جو دنیا میں کامیاب ہوگا آخرت میں بھی وہی کامیاب ہوگا. اف یو سکسیزفل ان دس ورلڈ یو ول بی سکسیزفل ان دیٹ ورلڈ. اسلام کے اندر بھی دیکھیں بنیادی طور پر کامیاب وہی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈر گیا. بنیادی طور پر تو یہی بنیاد ہے اور اسی کی ہسٹری جو ہے وہ ہسٹوریکل نیریٹو جو مسلمانوں کا رہا ہے. اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جو نالج ہے اس کو جانچنے کا پیمانہ یہ ہوتا ہے کہ آپ فیوچر کو کتنا کنسسٹنٹلی پریڈکٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں کوئی بھی علم جس کے پاس ہوتا ہے نا, اس کو ایک عام انسان جب جانچتا ہے وہ اس بنیاد پہ جانچتا ہے کہ کیا مستقبل کو یہ کنسسٹنٹلی پریڈکٹ کر سکتا ہے یا نہیں. مثال کے طور پہ ایک موسمیات کا حال بتانے والا ہے تو وہ بتا دے کہ اب 2 گھنٹے کے بعد بارش ہوگی یا نہیں ہوگی, اور فرض کیا کہ 2 گھنٹے کے بعد بارش ہو گئی, تو لوگ کہیں گے کہ بھائی اس کے پاس علم ہے. ایک فزیشین ہے, وہ بتائے کہ 2 گھنٹے کے بعد اس آدمی کی جان نکل جائے گی اور 2 گھنٹے کے بعد اس کی جان نکل جائے, تو لوگ کہیں گے کہ بھائی. یا یہ کہ ایک آدمی کہے کہ ایک آدمی کی رننگ نوز ہے اور اسپاٹی اسکن ہے اور ہائی فیور ہے, تو یہ ہی سفرنگ فرام میزلس. تو آپ جو ہم لوگوں کا رویہ ڈیولپ ہوا علم کی طرف وہ یک رخی ہے اور وہ ون ڈائمینشنل کیا ہے کہ ہمارے لیے فیوچر کو کنسسٹنٹلی پریڈکٹ کرو. تو جو دنیاوی علوم ہوتے ہیں ان کے اندر یس یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ بڑے عالم اس وقت بنیں گے جب آپ اس دنیا کو صحیح طور پر پریڈکٹ کریں گے اور کنسسٹنٹلی پریڈکٹ کریں گے اور کوہیرنٹلی پریڈکٹ کریں گے. لیکن جو دینی علوم ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر یہ بتاتے ہیں کہ خدا آپ سے کیا چاہتا ہے.
اللہ تعالیٰ آپ سے کیا چاہتا ہے. تو جب ایک عالم آپ کے سامنے آ کے بیٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو اللہ آپ سے یہ چاہتا ہے, تو ایک عام آدمی, ہم جیسا دنیا دار آدمی جو ماڈرن ایجوکیشن لیا ہوا آدمی ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ اچھا اب یہ بتاؤ کہ اب اگلے لمحے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا. یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جس طرح سے موسم کو پریڈکٹ کرتے ہیں اور جس طرح سے آپ آب و ہوا کو پریڈکٹ کرتے ہیں, جس طرح آپ الیکٹران پروٹون نیوٹران کو پریڈکٹ کرتے ہیں, اس طرح وہ عالم آپ کو پریڈکٹ کر کے بتائے کہ اللہ تعالیٰ کا اگلا قدم کیا ہوگا. افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ بتانا بھی شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگلے لمحے کیا کرے گا. انہیں یہ کہنا چاہیے کہ بھائی میں تو وہ علم تمہیں دینے آیا ہوں جو تمہیں یہ بتائے گا کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیسے کرو, ہم تمہیں یہ بتائیں گے. اور دنیا کو پریڈکٹ کرنے کے لیے تمہارے پاس عقل بھی ہے اور تمہارے حواس بھی ہیں اور تمہارا تفکر بھی ہے اور تجربہ بھی ہے, اس سے تم پریڈکٹ کر لو. لیکن جو بات تمہیں ریشنالٹی, سینس ایکسپیرینس, انٹیوشن یا اتھارٹیٹیو اسٹرکچر یا ایموشنز یا انسٹنکٹس نہیں بتا سکتی, وہ یہ کہ تم اللہ کو کے سپرد اپنے آپ کو کیسے کرو. تو حقیقت یہ ہے کہ ہم جو پچھلے 20 سال سے لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ یک رخی اسٹرکچر آف نالج امپوز نہ کرو مذہبی لوگوں کے. مذہبی لوگ اس لیے نہیں آتے اللہ اور اس کے رسول کا علم لے کر کہ وہ آپ کو یہ بتائیں کہ اب اللہ کیا کرے گا, اب اللہ کیا کرے گا, اب اللہ, وہ یہ بتائے گا کہ آپ کو اب کیا کرنا ہے, اب آپ کو کیا کرنا ہے, اب آپ کو کیا کرنا ہے. خود سپردگی اللہ کی سطح پر دائرے کے اندر رہ کے کیسی کرنی ہے. دنیا میں کوئی انسان, کوئی ہستی, یہ میں پورے ایکیڈیمک رسپانسبلٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کو پریڈکٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ ایک کانشیسنیس ہے, وہ ایک بینگ ہے, وہ دیتا بھی ہے, وہ نہیں بھی دیتا, وہ بدل کے دیتا ہے, وہ خاموش بھی ہو جاتا ہے, وہ نعرہ, کیونکہ وہ ایک الائیو بینگ ہے. وہ کوئی الیکٹران پروٹون نیوٹران نہیں ہے جس کو آپ کسی نیورولوجیکل سسٹم یا کسی میکینیکل سسٹم کی بنیاد پہ پریڈکٹ کر دیں. نیوٹن نے جب پرنسپیا میتھمیٹیکا لکھی تو کوئین نے کتاب پڑھی, اور کتاب پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ دیر از نو گاڈ ان دس بک. تو نیوٹن نے کہا یور ایکسیلنسی ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ دس ورلڈ میکینیکلی وی ڈونٹ نیڈ گاڈ. ٹھیک ہے, لیکن جتنا اس نے فزکس پہ لکھا ہے اتنا ہی اس نے کرسچینٹی پہ بھی لکھا ہے, اور وہاں پر وہ پریڈکٹ نہیں کر سکتا ویسے جیسے وہ نیچر کو پریڈکٹ کر سکتا ہے, ویسے جیسے وہ ایٹم کو اور الیکٹران اور پروٹون اور نیوٹرانس کو پریڈکٹ کر سکتی ہے فزکس, ویسے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو پریڈکٹ نہیں کر سکتا. تو جو بنیادی طور پر ہمیں سیکھنا چاہیے وہ یہ کہ انطباق نہیں کرنا چاہیے اس نظام علم کا جو آپ کو فیوچر کو پریڈکٹ کر کے دیتی ہے. وہ صحیح ہے, وہ آپ کریں, لیکن کچھ ایسے علوم بھی ہوتے ہیں جو آپ کو سپردگی سکھاتے ہیں تاکہ آپ ویسے بن جائیں جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو بنانا چاہتا ہے. مسلمانوں کے پاس ایک ایسا علم ہے جس کا کوئی میچ نہیں ہے دنیا میں, اور وہ یہ ہے کہ ان کے پاس ورڈ آف دا گاڈ ہے, اور وہ کسٹوڈین ہے آف دی ورڈ آف دا گاڈ کے, اور وہ یہ بتا سکتے ہیں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کب آپ سے ناراض ہوگا اور کب آپ سے خوش ہوگا اور کب آپ کو معاف کرے گا اور کب آپ کو معاف نہیں کرے گا. اور خود سپردگی کا یہ جو علم ہے اگر یہ لے کر ہم نکلیں تو دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو ہماری بات سننے کو تیار ہو جائیں. بے شک, بہترین, ماشاء اللہ سے. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا اگر ہم چینج کریں اپنی بات کی ڈائریکشن کو, ایک سوال جو بہت اچٹتا ہوا, ابھرتا ہوا, ستاتا ہوا مجھے نظر آتا ہے, جو مجھے پرسنلی بھی بہت پریشان کرتا ہے, کہ اس وقت ہمارے, کیونکہ سوشل میڈیا ایک پلیٹ فارم ہے جہاں سے ہر کوئی کنیکٹڈ ہے, ہر شخص اس سے کچھ نہ کچھ یا تو کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہے یا کچھ سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے. تو ایک جو موٹیویشنل اسپیکرس کی بہتات ہو گئی ہے ہمارے ہاں, یوں سمجھ لیجئے کہ یلغار سی ہے ہمارے معاشرے میں, اور وہ لوگ بتا رہے ہیں, سکھلا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, اور جو ریسیونگ اینڈ ہے ان کی باتوں کا یا ان کے تمام اس باز کا,
وہ لوگ نہیں ہیں جن کو ہونا چاہیے. مطلب اس کی اگر میں اگزامپل دوں کہ اگر پیرنٹنگ چیلنجز پہ کوئی بات ہوتی ہے تو وہ پیرنٹس کم سنتے ہیں, بچے ان کے زیادہ سنتے ہیں, اور جس کے نتیجے میں ایک وکٹم مائنڈ سیٹ کریٹ ہو رہا ہے. اماں بابا جو تھے ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا, اور ہماری تربیت میں یہ کمی رہ گئی اور یہ خلش کے ساتھ ہم دل بڑے ہو رہے ہیں, اور پھر ہمیں ڈپریشن ہو رہا ہے اور ہمیں انگزائٹی ہو رہی ہے اور ہمیں ٹراما ہو رہا ہے کہ ہمارا بچپن تو بڑا خراب گزرا. اور اس کو الزام جو دیا جاتا ہے وہ والدین کو دیا جاتا ہے کہ ہماری امی ابا نے نہیں سکھایا ہمیں. تو اس کے بارے میں واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ دیکھیں, موٹیویشنل اسپیکرز کا جو انفلیشن ہے اس کے ساتھ ایک اور انفلیشن بھی ہے. یعنی کہ اگر آپ دیکھیں جو ڈیجیٹل ورلڈ ہے, جو فیک ورلڈ ہے یا آرٹیفیشل ورلڈ ہے, اس کے اندر دو طرح کی دعوتیں ہیں آپ کے لیے. ایک دعوت یہ ہے کہ آپ بنیادی طور پر آزاد ہو, جس طرح وہ فیض کہتے تھے نا, بول کے لب آزاد ہیں تیرے, بول کے آہن گر کی دکان میں, تند ہیں شعلے سرخ آہن, کھلنے لگے قفلوں کے دہانے, پھیلا ہر زنجیر کا دامن. بول یہ تھوڑا وقت بہت ہے, جسم و زباں کی موت سے پہلے, بول کے سچ زندہ ہے اب تک, بول جو کچھ کہنا ہے کہہ لے. تو ایک طرف تو یہ ہے کہ آپ آزاد ہو. تو جب ایک انسان آزاد ہو جاتا ہے, سیلف ڈٹرمنڈ ہو جاتا ہے, خود مختار ہو جاتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب اپنے اہداف خود طے کرے گا. ایک طرف تو یہ دعوت ہے. دوسری طرف یہ دعوت ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں ہم آپ کو بتاتے بھی ہیں. وہی موٹیویشنل اسپیکر جو آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ بالکل آزاد ہو, وہی آپ کو پھر بتا بھی رہا ہے. تو بھئی جب آپ آزاد ہی ہو اور خود مختار ہی ہو تو پھر آپ کے بتانے کا کیا سوال ہے؟ تو آپ وہ اس کو جو کرنا ہے وہ کرے گا. تو آپ دیکھیں گے کہ جو سیلف ڈیولپمنٹ انڈسٹری ہے, یہ اب انڈسٹری ہے. یعنی کہ 2016-17 میں یہ اس کا جو ٹرن اوور تھا $6 بلین پر تھا, $6 بلین پہ. کرونا کے بعد جو ہے لوگ گھروں میں بند ہو گئے تو وہ بہت بڑھ گیا, اور تقریباً 2 سال میں اور یہ تقریباً $13 بلین پر پہنچ گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ آزاد ہوں, اور پھر آپ کو فالوور بھی بنایا جاتا ہے. تو جب آپ آزاد ہو تو آپ فالو کیوں کر رہے ہو؟ آپ دیکھیں کہ اس میں یہ آکسیمورونک ہے اور انٹرنل اس میں کانٹرڈکشن ہے. اگر ایک انسان آزاد تو میں اسے کیا بتا رہا ہوں کہ وہ کیا کرے, وہ اس کو جو کرنا ہے کر لے. جیسے پروٹاگورس ایک بار لیکچر دینے آیا تو سوفسٹ فلسفی تھا, اس نے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ یہاں پہ کو پتہ ہے کہ میں کیا کہنے والا ہوں؟ تو کچھ نے کہا جی اور کچھ نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا جن کو پتہ ہے ان کو بتانے کا کیا فائدہ, اور جن کو نہیں پتہ ان کو بتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. لہٰذا آپ کو جو کرنا ہے وہ آپ کرتے رہیں. تو پروٹاگورین جو تھاٹ ہے وہ تو یہ کہتی تھی کہ بھائی انسان جو ہے وہ تو غرض کا بندہ ہے, تو اس کو علم دینے کا کیا سوال ہے. اس کے پاس کچھ ٹیکنیکس ہونی چاہیے, جب وہ پھنسے تو ہمارے پاس آ جائے, ہم وہ سکھا دیں گے اس کو. تو بنیادی طور پر جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں وہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ جو روایتی نظام اقتدار ہے, جو روایتی نظام ترسیل اقدار ہے, جو روایتی نظام کنٹرول ہے, وہ اللیجٹمیٹ ہے. بلکہ وہ یعنی کہ فیملی کا جو ڈسکورس ہے وہ لیجٹمیٹ نہیں ہے, اور ریلیجن کا جو ڈسکورس ہے وہ لیجٹمیٹ, کیونکہ وہ آپ کو آزاد نہیں رہنے دیتا, وہ آپ کو کنٹرول کرتا ہے. لہٰذا جب آپ کو آزاد ہونا ہے تو آپ کو پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ انلیش کرنا پڑے گا, وہ ساری شیکلز کو آپ کو بریک کرنا پڑے گا. تو وہ 2 پروجیکٹ آپ کو بیک وقت دیتا ہے. پہلا پروجیکٹ آپ کو یہ دیتا ہے کہ آپ ٹریڈیشنل جو چین آف کمانڈ ہے اس کو جب تک کہ آپ بریک نہیں کریں گے اس وقت تک آپ آزاد نہیں ہوں گے. جب تک آپ روایتی چین آف کمانڈ کو بریک نہیں کریں گے آپ اس وقت تک آزاد نہیں ہوں گے. جب تک آپ فیملی اسٹرکچرز کو بریک نہیں کریں گے اس وقت تک آپ آزاد نہیں ہوں گے. لیکن جب آپ بالکل ہی آزاد ہو جائیں گے تو پھر میں آپ کے لیے بیٹھا ہوا ہوں, آپ لائیں $5 مجھے جمع کرائیں,
پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب آپ کو کیا کرنا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا کے اندر جو انسان ہیں ان کو بالکل اسی طریقے سے جس طرح ڈیٹا شیئرنگ ہو رہی ہے اسی طرح فالوور شیئرنگ ہو رہی ہے, فالوور مرجرز ہو رہے ہیں, فالوور ریکنسیلیشنز ہو رہی ہیں. یعنی کہ آپ دیکھیں گے کہ دو موٹیویشنل اسپیکر ہیں, دونوں اپوزٹ ہیں, اپوزٹ ہیں, آگ اور پانی ہے, وہ ایک ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ 3 ملین اس کے فالوور ہیں اور 3 ملین اس کے فالوور ہیں, تو آٹومیٹکلی 6 ملین فالوور ہو گئے اور وہ میوچولی بینیفٹ ہو رہے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر. تو یہ تو اس کی جو یوں سمجھ لیں کہ ایک فرسٹریٹنگ سائڈ ہے. جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ کیا انسان بغیر رہنما کے زندہ رہ سکتا ہے یا نہیں رہ سکتا. حقیقت یہ ہے کہ انسان بنیادی طور پر انسان کے طور پر دنیا میں آتا ہی نہیں. انسان ایک پوٹینشیل ہیومن کے طور پہ دنیا میں آتا ہے, وہ پورا انسان ہوتا ہی نہیں, اس کے ارد گرد کے لوگ اسے انسان بناتے ہیں. تو ہیومن از ایکچولی دا پروڈکٹ آف دا میٹرکس ان وچ ہی اور شی ہیز بین سچویٹڈ. اس کی پروڈکشن ہے وہ, اور اس پروڈکشن کے بعد جب وہ فنش گڈ لوگوں کے سامنے آتا ہے تو موٹیویشنل اسپیکر ان کو یہ بتانا شروع کرتا ہے آپ کی جو ہے نا مینوفیکچرنگ فالٹ رہ گئے, اب ہم آپ کو ٹھیک کرتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ پوری دنیا کے اندر جو انفلیشن ہے اس میں زیادہ تر لوگ جو آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ سکسیس کا کیا مطلب ہے, اور وہ آپ کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں کیسے سکسیسفل ہوا. اور زیادہ تر لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ سارے انسکسیسفل ورلڈ ہوتے ہیں. جو انسکسیسفل لوگوں کا یہ جو تعداد ہے, بڑھتی تعداد, یہ سسٹم کی میچورٹی اور سسٹم کی کمپیٹیٹیونیس کو شو کرتی ہے. ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ سب کے سب کامیاب ہوں گے. اس کا ہمیشہ جو پروڈکٹ ہے اس میں جو فنش پروڈکٹ ہوگی, جو سکسیزفل لوگ ہوں گے بہت زیادہ ہوں گے, اور جو فیلئرز ہوں گی وہ ہمیشہ زیادہ ہوں گی. لہٰذا جو لوگ فیلئر ہوں گے ان کے لیے وہ ایک کانٹینٹ پرووائڈ کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان کو یہ بتاتے رہیں کہ حقیقت میں کامیاب ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے. دیٹ از اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ ڈی موٹیویشنل بات ہے. صحیح ہے, صحیح ہے. تو یہ نہیں کہے کہ یہ بھی موٹیویشنل اسپیکر ہی ہے. ہمارے ساتھ جب کوئی بات کرتا ہے تو وہ فرسٹریٹ ہی ہوتا ہے بعد میں. تو لیکن حقیقت یہ ہے کہ بنیادی طور پر آپ کو ان لوگوں کو تلاش کرنا ہے جن کو آپ پورا کا پورا جانتے ہیں. دیکھیے, جب آپ کسی انسان کو فالو کرتے ہیں نا تو اس کا ایک بہت ہی چھوٹا سا ایسپیکٹ ہوتا ہے جو ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں آپ کے سامنے آ کے بیٹھ جاتا ہے. صحیح ہے. جیسے میں پڑھاتا تھا, فلاسفی پڑھاتا ہوں, تو اسٹوڈنٹ جو ہے آپ بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی اب وہ آئے فلاسفی پڑھنے, تو ان سے اب سیدھی بات کرو تو بہت ہی فلسافیکل قسم کی بات کرتے ہیں. تو یعنی کہ فلسافیکل بات کرنے کا ٹائم ہو گیا ہے. اسی طرح اللہ رسول کی بات کرنے کا ٹائم ہو گیا ہے. اسی طرح سے موٹیویشن کی بات. جو ریئل مین ہوتا ہے, جو ورچوئس مین ہوتا ہے نا, وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے, جس کی نیٹی گریٹی کو آپ جانتے ہیں, جس کو آگے پیچھے اس کی پرسنل لائف کو جانتے ہیں, اس کی پبلک لائف کو جانتے ہیں, وہ ہوتا ہے. اور جس کو آپ نے بہت ہی چھوٹے سے دائرے کے اندر ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں, جیسے میرا یہ ٹاک کوئی دیکھ لے تو وہ میرے بارے میں رائے رکھے گا تو یہ بڑے کوئی انٹلیکچوئل ہیں, حالانکہ یہ ٹھیک بات نہیں ہے. ایک عام انسان, ہمارے ابا کا یہ میرے بارے میں رائے تھی کہ ان کا سر سجدے میں اور پیر دغا بازی میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میرے بارے میں میرے والد کی رائے ہوگی وہ رائے صائب رائے ہوگی, وہ بہتر رائے ہوگی. تو یہ جو آرٹیفیشل میکنزم کے ذریعے آپ کو جنریٹ کر کچھ ایسی بینگز آپ کے سامنے چھوڑ دی جاتی ہیں جو آپ کا ایمان سسٹم کے اوپر مضبوط کرتی رہتی ہیں. یعنی کہ اگر آپ دیکھیں جتنے بھی موٹیویشنل اسپیکرز ہیں وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں دیکھیں میں ایسا تھا, میں ویسا تھا, لیکن پھر میں نے یہ کیا اور پھر میں کامیاب ہو گیا. تو چونکہ زیادہ تر لوگ ناکام ہوتے ہیں, ان کو یہ بتانا کہ دیکھو کامیاب ہو سکتا ہے,
ہو سکتا ہے. تو دے کیپ یور ٹرسٹ ان دا سسٹم, اور وہ بھروسہ آپ کا قائم رکھتے ہیں تاکہ آپ کا ایمان متزلزل نہ ہو جائے. تو ایکچولی جس طرح سے ایک خدا کے اوپر ایمان رکھنے کے لیے پروفٹ آتا ہے, اسی طریقے سے جو موجودہ نظام اقتدار ہے اس کے اوپر آپ کا ایمان قائم رکھنے کے لیے یہ اس طرح کے موٹیویشنل اسپیکرز جو ہیں وہ موجود ہیں, جو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ بلینئر بن سکتے ہو. دیکھیں میں کبوتر بیچتا تھا, پھر کبوتر جو ہے کبوتر نے انڈے دیے, پھر اس سے اور بہت سارے بچے نکلے, اس سے بہت کبوتر نکلے, پھر میں نے کبوتر کی شادی مور سے کر دی, اور پھر ایک نیا بچہ نکلا اور وہ پتہ نہیں کیسا تھا, پھر وہ میں نے بیچا. آپ بیٹھ کے وہ کہانی سنتے ہیں اور پھر آپ جا کے کبوتر خرید لیتے ہیں, اور تو آپ اگر کبوتر کو اسی دن بلی پکڑ کے لے جاتی ہے. تو اسی بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں لوگ کر رہے ہیں, تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کو اس آدمی کو فالو کرنا چاہیے جس کو آپ جانتے ہوں. سبحان اللہ. اچھا, آڈینس میں سے جو سوال آئے ہیں دونوں, وہ میں آپ کے گوش گزار کرتی ہوں کہ کیا بغیر مسئلے کے علم دینا ایک صحیح عمل ہے؟ انسان کا مسئلہ کیا ہے, اس کو علم کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, پہلی چیز تو یہ کہ وہ جو میں نے پروٹاگورس کی بات کی تھی, اس سے شاید یہ کنفیوژن پیدا ہوا کہ میں اس سے ایگری کرتا ہوں. پروٹاگورس ظاہر ہے کہ سوفسٹ تھنکر ہے, وہ ایک الگ بحث ہے. ہمارا تو یہ خیال ہے کہ انسان چونکہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ ہوتا ہے اور وہ گریجولی گرو کرتا ہے, تو وہ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ جانے نہ. تو جاننے کا عمل اور سیکھنے کا عمل تو پیدائشی طور پر ایمبیڈڈ ہے انسان کی ساخت میں اور اس کے جینیسس میں. لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو حوالے سے میں نے بات کی تھی وہ ایجوکیشن سسٹم تھا. دیکھیں, ایجوکیشن سسٹم کے اندر جو علم آپ کو دیا جاتا ہے وہ ایکچولی علم نہیں ہوتا, وہ سلیکٹڈ بنڈل آف ٹیسٹڈ نالج ہوتا ہے وچ یو امپوز آن یور فیوچر جنریشن ٹو گیٹ ڈیزائرڈ رزلٹ. یعنی کہ اپنے جس طرح کا انسان آپ کو حاصل کرنا ہے اس طرح کا انسان حاصل کرنے کے لیے آپ ایک کیریکولم ڈیولپ کر ان پر امپوز کرتے ہیں. علم بنیادی طور پر ایک پرسنل پرسوٹ آف اویئرنیس ہے, پرسنل پرسوٹ آف اویئرنیس, جسے ہم نے کنفیوز کیا ہوا ہے ایجوکیشن سسٹم سے. دیکھیں, ایجوکیشن سسٹم میں جب بچہ داخل ہوتا ہے تو وہ تو کانشیس ہوتا ہی نہیں, وہ اس کا کوئی پرسنل پرسوٹ ہی نہیں ہوتا, وہ تو ماں باپ یا سسٹم فیصلہ کرتا ہے, اور وہ دودھ کی بوتل اس کے گلے میں ڈال کے ماں اس کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے, وہ رو رہا ہوتا ہے, کچھ فیملی کے حوالے کسی دوسری عورت کے حوالے اس کو کر دیتے ہیں. تو وہ بچہ جو ہے وہ جو ایجوکیشن سسٹم میں ہے وہ ڈائریکٹلی کانشیسلی انوالو نہیں ہوتا کبھی بھی. اور بہت سارے لوگوں کو اپنی ڈگری ٹرمینل ڈگری پہنچنے تک یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کر کیوں رہا ہے یہ سب کچھ. علم جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عمل ہوتا ہے جس میں آپ کا پرسنل سیلف انوالومنٹ ہوتی ہے, پرسنل سیلف انوالومنٹ. جو ہم لوگ جنہیں کہہ رہے ہیں کہ آج کے نوجوان بھی پرسنلی انوالو ہو رہے ہیں, وہ ایکچولی جس انوالومنٹ کی بات ہوتی ہے وہ آؤٹ کم ہے اس ایجوکیشن کے جن کی بنیاد پر وہ پرسنلی انوالو ہو رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ ڈگری کرنے کے بعد مجھے بہت اچھی جاب مل جائے گی, یہ ڈگری کرنے کے بعد مجھے اتنے پیسے کما لوں گا, یہ ڈگری کرنے کے بعد میں دنیا گھوم لوں گا وغیرہ وغیرہ. یہ کوئی اویئرنیس کے پرسوٹ نہیں ہے, یہ تو ایک ڈیزائرنگ بینگ کی کچھ ڈیزائرز ہیں جن کو وہ انفلفلڈ ڈیزائرز ہیں جن کو وہ ایک میکینزم کے تھرو جنریٹ کر سکتا ہے. علم کی بحث اس وقت شروع ہوتی ہے جب آپ حقیقی طور پر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں نہیں جانتا اور مجھے جاننا چاہیے. کس کے لیے؟ اپنے لیے, اپنی حقیقت کو جاننے کے لیے. یہ بالکل اٹس اے ڈفرینٹ بال گیم, یہ بالکل الگ قسم کی چیز ہے, اور یہ کسی بھی فیلڈ کے اندر پیدا ہو سکتی ہے. جو ٹیچر کا کام ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو یہ احساس دلانا کہ اس کے اندر وہ سیلف انوالومنٹ یا وہ پرسنل انوالومنٹ انڈیپینڈنٹ آف دا کانسیکوینسز, انڈیپینڈنٹ آف دی بینیفٹس آف دیٹ پرسوٹ, آپ کو اینڈ ان اٹ سیلف اس کی طرف انگیج کریں
تو وہ علم اصل میں علم ہوتا ہے. اور جو ہمارے بڑے لوگ رہے ہیں انہوں نے اسی طرح علم حاصل کیا اور اسی طرح علم پھیلایا ہے. اس وقت جو دنیا میں نالج ہے وہ ایکچولی اس میں پرسنل انوالومنٹ بہت کم ہوتی چلی جا رہی ہے. دیٹ از دا کرائسس کہ جتنا ایجوکیٹڈ آدمی ہوتا ہے اتنا ایلینیٹڈ ہوتا ہے. تو ہمیں اصل پرابلم کی طرف بچے کی نشاندہی کرنی ہوتی ہے, اور وہ یہ کہ وہ اس ویکیوم کو تلاش کر لے جو اس کی سیلف کے اندر جو ہالو اسپیس ہے. اگر وہ اس تک پہنچا دیں آپ بچے کو تو پھر بچہ اپنی جد و جہد کے ساتھ علم حاصل کرنا شروع کر دے گا, اور اس کے جہاں سے اسے بہترین علم ملے گا وہاں جا کر وہ علم حاصل کر لے گا. جو اسٹرکچرڈ ایجوکیشن ہے وہ تو اس کو اس پرسوٹ سے روک دیتی ہے. اس کے لیے ریلیونٹ ہی نہیں ہوتا کہ اسے کون پڑھا رہا ہے. اس کے لیے ریلیونٹ یہ ہوتا ہے کہ کورس کمپلیٹ ہو رہا ہے, کریڈٹ آورس کمپلیٹ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں, تو اس وجہ سے میں نے یہ پرابلم آئیڈینٹیفائی کیا تھا. سیلف انوالومنٹ جو ہوتی ہے وہ پرسنل پرسوٹ کے ذریعے ہوتی ہے, پرسنل انوالومنٹ کے ذریعے ہوتی ہے. جو ماڈرن ایجوکیشن سسٹم ہے اس نے ڈس انٹینگل کیا ہے اسے, اور وہ آبجیکٹیو نالج کی طرف لوگوں کو لے کے جاتا ہے جس میں سیلف انوالومنٹ ویکن ہوتی چلی جاتی ہے. تو اقبال جب کہہ رہے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو بیچارے اپنے من میں کیسے ڈوبیں گے, کیونکہ وہ تو ڈوبے ہوئے ہیں تسبیح میں امتحانوں کی اور ایک خاص بورڈ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے. بالکل ایسے. ڈاکٹر صاحب, ذات کی بات ہو رہی ہے اور اپنے آپ کو پہچاننے کی بات ہو رہی ہے, تو یہ سوال میں رہ نہیں سکتی پوچھے بغیر کہ آپ کی طبیعت میں ایک خاص سادگی ہے, آپ میں, آپ کی شخصیت میں خاص سادگی ہے, تصنع نہیں ہے. اس کا نقصان زیادہ ہے یا فائدہ؟ ذرا پرسنل سوال ہے مگر میں ایسا ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا. ہم ایک جماعت کے ساتھ جاتے تھے تو اس میں حضرت صاحب جو تھے ہم لوگوں کے, وہ ہم لوگوں کو بتاتے تھے بہت ساری چیزیں. تو وہ مختلف لوگوں کو مختلف قسم کے بتاتے تھے کہ تمہاری ساتھ یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ. تو میرے بارے میں ان کا یہ خیال تھا کہ میں ایک سرکش جو نفس کا حامل شخص ہوں. تو انہوں نے مجھے یہ حکم دیا تھا کہ آپ جو ہے کمتر سواری استعمال کریں اور سادہ رہیں, تو آپ کی ایروگنس ٹھیک ہو جائے گی. کیونکہ جب آپ سادہ زندگی گزارتے ہیں تو آپ کو آپ کی سوسائٹی کا ریئل فیس سمجھ آتا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو کچھ ایکسیسریز کے اندر کیموفلاج کر لیں, وہ آپ کو ایک پروٹیکٹیو شیلڈ بن جائے, تو لوگ اپنا ریئل فیس آپ کو نہیں دکھاتے. تو جب آپ سادہ زندگی اختیار کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ کھل کے ایکسپریس کرتے ہیں, اپنی خوشی بھی, اپنا غصہ بھی, اپنی نفرت بھی, ہر کچھ. تو جب آپ سادہ زندگی گزارتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہو اور آپ کی ورتھ کیا ہے اور سامنے والے کی ورتھ کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس رویے کے نتیجے میں آپ کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد آپ کو یہ پتہ چلتا ہے اس میں بہت زیادہ میننگ ہے نہیں کوئی. یہ ایک مشکل کام ہے, لیکن یہ کہ تھوڑے عرصے کے بعد آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ایکسیسریز کے اندر کوئی ایسی خاص میننگ ہے نہیں. لیکن یہ کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ پرسنل ہے, اور میرا یہ خیال ہے کہ اب میں اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہو گیا ہوں. تو وہ یو شوڈ آلویز کیپ یور بیگیج لائٹ, آپ کا وزن ہلکا ہونا چاہیے. تو اگر آپ کا وزن ہلکا رہے تو آپ پہ برڈن کم رہتا ہے. تو مجھے تو یہ ورک کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے, لیکن یہ کہ اس کی بڑے پین بھی ہیں. ایک کئی بار میں کہیں پر پڑھانے گیا, انہوں نے مجھے وہیں سے بھگا بھی دی. تو وہ ایک یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی ایم فل کے اسٹوڈنٹس کی ایک کلاس ہوتی تھی, تو میں وہاں پڑھانے کے لیے گیا. تو میں اپنی بائک لے کے جب گھسنے لگا تو اس نے کہا کہاں جا رہے ہو بھائی؟ تو میں نے کہا میرا لیکچر ہے یہاں پہ. بولے ہاں سبھی کا لیکچر, وہاں جا کے کرو پارک اس کو. میں نے کہا بھائی میرا دیر ہو رہی ہے. انہوں نے کہا نہیں جانے دوں گا. تو میں واپس چلا گیا. تو پھر ڈین کا فون آیا کہ تم پہنچے نہیں ابھی تک.
تو میں نے کہا میں آیا تھا, اس نے بھگایا, مجھے بھگا دیا. تو انہوں نے کہا 2 ٹیچر وہاں کھڑے ہوئے گیٹ پہ. میں نے کہا وہ دیکھ رہے تھے. تو انہوں نے یقین ہی نہیں آیا کہ میں پڑھانے آیا ہوں, وہ بھی پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس کو. تو یہ اب کیا کریں, سوسائٹی میں کچھ لوازمات ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے آپ انسانوں کو پہچان رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ انسانوں کو نہیں پہچان رہے, ہم نہیں دیکھ پا رہے, ہم نہیں پہچان پا رہے. تو بہت ساری چیزیں آپ اپنے ارد گرد بن لیتے ہو, تو وہ ٹھیک نہیں رہتا. لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں اور جو میں نے جھیلے. لیکن یہ کہ میں اس پہ قائم ہوں کیونکہ میرا مائنڈ ایسا ہے, ایگریسو ہوں میں, اور تو مجھے ایک لو پروفائل میں رہنا ہوتا ہے کہ جس میں رکشے والا بھی آپ کو جاتے آتے لعنت دے دے, اور جو ہے بائک والا بھی آپ کو سائیڈ مارے, اور صحیح رہتا ہے اس میں. دیکھیں کب تک چلتا ہے یہ. اچھا, ایک سوال آیا ہے ڈاکٹر سراج الدولہ کے پاس سے. ہمارے آڈینس میں ہمارے معزز گیسٹ موجود ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ واٹ از سکسیس ورسز ہیپینس. مسلمس کے ساتھ جو ظلم آج ورلڈ میں آل اوور ہو رہا ہے, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جو نوجوان ہیں ان پر ایک ان پر ایک اسلام کے لیے ایک پازیٹیو امپیکٹ بھی ہو رہا ہے. واٹ ڈو یو تھنک دے آر کمنگ بیک ٹو do you think they are coming back to Islam? دیکھیں مطلب کمنگ بیک کا مسئلہ نہیں ہے, اسلام کے اندر تو وہ ہیں ہی. سوال یہ کہ وہ اپنی طرف واپس آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. تو اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ جو مسلمانوں کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو رائج الوقت معیارات ہیں ان کے اوپر پورا اترنے کے نتیجے میں ان کو دوبارہ سے جو ہے وہ اسٹیٹس ملے گا دنیا میں جو ایکچولی ان کا کبھی رہا. حقیقت ایسا نہیں ہے. اس زمانے کے جو آئیڈیلز تھے جس زمانے میں رائز ہوئی اسلام کی, وہ وہی تھے جو آج کے ہیں. ان کو ڈینائی کیا تھا مسلمانوں نے, اور اس کو ڈینائی کر کے اپنا جو ایک فاؤنڈیشن ہے, جو اپنا ویلیو اسٹرکچر ہے وہ انٹروڈیوس کیا تھا. بالکل الگ طرح کا ویلیو اسٹرکچر تھا. اس وقت مسلمانوں کو مار اس لیے پڑ رہی ہے کہ بنیادی طور پر وہ 2 طرح کی ویلیوز کو جو کہ میوچولی ریکنسائلیبل ہے, ریکنسائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ان کو وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے, اور وہ اگر ایک طرف جاتے ہیں تو دوسری چیز ان کے ہاتھ سے نکلتی ہوئی ان کو محسوس ہوتی ہے. اور تیسری بات یہ کہ اگر آپ کہیں کہ برے حالات کے نتیجے میں لوگ جو ہے وہ دین کی طرف واپس آتے ہیں, تو دیکھیں زیادہ تر لوگ کمزور ہوتے ہیں اور وہ ویک ہوتے ہیں, اور ان میں جرت نہیں ہوتی کہ وہ مقابلہ کر سکیں دنیا کا. تو زیادہ تر لوگ تو بہہ جائیں گے جو ہم دیکھ رہے ہیں. اگر آپ پتہ نہیں آپ لوگوں نے یہ ٹرینڈ دیکھا ہے کہ لوگ جو اب اپنے نام لکھ رہے ہیں, نام لکھنے کے لیے جو اسپیلنگز استعمال کر رہے ہیں وہ کنونشنل اسپیلنگز نہیں ہیں, انکنونشنل اسپیلنگز ہیں. ایٹمالوجیکلی وہ اپنے آپ کو شفٹ کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ کسی کا نام قاسم ہے, صحیح ہے, تو جو قاسم کے اپروپریٹ میننگ ہے وہ نہیں استعمال کر رہا, بلکہ وہ ایک ایسی میننگ لے رہا ہے جس کے نتیجے میں یہ پتہ نہ چل سکے کہ یہ عرب نیم ہے یا یہ سنسکرت کا نام ہے, کیا یہ انگلش ہے, چاہے یہ اٹیلین ہے, یہ کیا ہے. یہ میں تو یونیورسٹیز میں پڑھاتا ہوں, اور مجھے تو لوگوں کے نام دیکھنے ہوتے ہی ہیں روزانہ کی بنیاد پہ. تو جن کے عرب نیم بھی ہیں وہ ایسی اسپیلنگز استعمال کر رہے ہیں جس سے پتہ نہیں چلے کہ یہ عرب ہے, ٹھیک ہے. تو نیچے جب جاتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے. پھر جو پیٹرن آف لائف لوگ اختیار کر رہے ہیں, جو آپ شہروں کے اندر دیکھ رہے ہیں وہ مذہبیت ہے, اور جو اگر آپ پیچھے جائیں, نیچے جائیں جو قصبات کی طرف, تو وہاں پر حالات بہت تبدیل ہو گئے ہیں, بہت زیادہ, کیونکہ میں
گھومتا ہوں پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر، تو ریلیجن جو ہے اس کی طرف ایک خاص قسم کا پچھلے یعنی کہ وار اگینسٹ ٹیرر کے بعد جو ریلیجن کی حالت بنی، اس کے نتیجے میں لوگ جو ہے وہ ٹھیک کنڈیشنز میں نہیں ہیں، لہٰذا جو ہے وہ ہمیں اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی جو حیثیت ہے اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور اس میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیلسٹینین کو مار پڑ گئی تو سب لوگ وہ ان کے اندر وہ آ گیا، ایک جوش آ گیا، یہ فرکشنل چینجز ہوتی ہیں، یہ لمحاتی چینج. یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ کے کسی نے چیونٹی کاٹی اور آپ اچھل پڑے، پھر آگے سے لا کے پھر بیٹھ گئے، پھر آپ نے اگلی چونٹی کا انتظار کیا، پھر اگلی چونٹی. وہ تو کانسٹنٹلی گین کر رہے ہیں گراؤنڈ، اور وہ پروٹوٹائپ ہے، ایک ماڈل ہے جس کو وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں، وہ بڑا سسٹمیٹک ہے. تو اس کو جو لوگ اے سیمیٹرک وارفیئر جن لوگوں نے پڑھی ہے ان کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے وہ گراؤنڈ گین کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں پر بھی مسلمانوں کی وار مشینریز رہیں ان کو کیسے ڈسمینٹل کیا، لیبیا کو کیسے کیا، عراق کو کیسے کیا، اور ایجپٹ کو کیسے کیا، تو سیریا کو کیسے کیا، وہ سب ہمارے سامنے. تو ابھی حالات کچھ بہت اچھے نہیں ہیں، بہت اچھے نہیں ہیں حالات، لیکن یہ کہ پہلی سطح کے اوپر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اسلام کو سیکھنے کی، جاننے کی ضرورت ہے. اور یورپ بھی یہ جو پازیٹیو چیز ہے، جب سب لوگ آپ پر دھاوا بول دیتے ہیں تو آپ کو اپنے روٹس کو تلاش کرنا ہوتا ہے، تو وہ ہم لوگ انشاءاللہ تلاش کریں گے اور انسسٹ کریں گے. اچھا، دیر آر 2 more questions. How much time do we have? اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ واٹ از سکسیس ورسز ہیپینس؟ دیکھیں ضرور سکسیس جو ہوتی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو ہیپینس دے، ضروری نہیں ہے. بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سکسیزفل ہوتے ہیں لیکن وہ خوش نہیں ہوتے، اور بہت سارے لوگ خوش ہوتے ہیں لیکن وہ سکسیزفل نہیں ہوتے. دوسری بات یہ کہ جو خوشی ہے وہ ایک جذبہ ہے، اور سکسیس جو ہے وہ ایک اسٹیٹس ہے. صحیح ہے؟ تو جذبہ جو ہے وہ اس میں فلکچویشن ہوتی ہے، فلکچویٹ کرتا ہے. خوشی کی بنیاد پر آپ کسی چیز کو جائز قرار نہیں دے سکتے. خوشی کی بنیاد پہ، یعنی کہ بہت سارے لوگ ہیں ان کو برے کام کر کے خوشی ملتی ہے لیکن یہ جائز نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ، آپ لوگوں کو کبھی اس بات پہ دکھ ہوا ہے کہ آپ کو خوشی ہوئی؟ یا آپ لوگوں کو کبھی اس بات پہ خوشی ہوئی کہ آپ کو دکھ ہوا؟ جیسے 2 کلاس فیلوز ہیں اور دونوں ساتھ پڑھتے ہیں اور دونوں ایک ساتھ پڑھتے ہیں اور دونوں میں بڑی محبت ہے، اور ایک کا گریڈ بہت اچھا آ گیا اور دوسرے کا گریڈ خراب آ گیا. تو جس کا گریڈ خراب آتا ہے کیا اس کو اپنے دوست کی خوشی پہ خوش ہوتا ہے یا دکھی ہو جاتا ہے؟ جیسے بہت سارے لوگوں کو اس بات پہ دکھ ہوتا چاہیے کہ ان کا دوست کامیاب ہو گیا اور ناکام ہو گئے، لیکن ان کو خوشی ہوئی اپنے دوست کی، تو ان کو لگتا ہے کہ ابھی کچھ اچھا ہے میرے اندر باقی. صحیح ہے؟ تو اس کا مطلب ہے وہ مورلی اور اسپریچولی ایک اچھا انسان ہے. لیکن ہم جیسے عام انسان اپنے دوست کی کامیابی پہ افسوس کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، دکھ کرتے ہیں. تو یہ جو ہیپینس ہے، یہ جیسے یوٹیلیٹیرین کہتے تھے دا موسٹ ڈیزائربل از دا ڈیزائر آف دی ہیپینس. تو یہ صحیح بات ہے، لیکن یہ کہ آپ اگر کرپٹ ہیں تو آپ کو کرپٹ چیزوں کے اندر خوشی ملے گی. تو خوشی کوئی پیمانہ نہیں ہے خیر و شر کو جانچنے کا. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے بہت بری حالت میں ہوتے ہیں لیکن وہ مطمئن ہوتے ہیں. لیکن اگر ان کے اطمینان کو کوئی انسان کہے کہ یہ بہت خوش ہو رہا ہے تو بولے بھائی یہ خوشی کی بات نہیں ہے، یہ خوشی کی بات نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں جو جب انگریز جب یہاں پر آئے ہندوستان پہ، تو ان کے پاس جو ماڈل تھا وہ جان اسٹوارٹ مل کا ہی ماڈل تھا، جو یہ کہتا تھا کہ
the most desirable desire is the desire of happiness. اور جو یوٹیلیٹیرین ورژن ہی انہوں نے انٹروڈیوس کیا. اگر آپ ایجوکیشن سسٹم کو دیکھیں, انیشیل جو انہوں نے ایجوکیشن سسٹم انٹروڈیوس کیا وہ پریڈومیننٹلی یوٹیلیٹیرین ماڈل ہی تھا. تو اس نے ایک ایلوژن کریٹ کیا کہ تم وہ کرو جس میں تمہیں خوشی ملتی ہے, وہ کام کرو جس میں تمہیں خوشی ملتی ہے, اور اس سوال کو بالکل فراموش کر دیا کہ آپ خود کیا ہو. مثال کے طور پہ میں اگر ٹھیک نہیں ہوں تو اس سے یہ کہاں سے امپلائی ہوگا کہ مجھے جس چیز سے خوشی ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہے چمک تیری جبی میں ذرا دل بھی دیکھ زاہد, جو جگہ ہے روشنی کی وہیں روشنی نہیں ہے. میں خوشی سے کہہ رہا ہوں میرا پھونک دو نشیمن, اسے کیا کرے گی دنیا جہاں روشنی نہیں ہے. تو بتانے کا مطلب یہ کہ جو ہمارے یہاں جو یہی موٹیویشنل اسپیکرز ہیں بھائی, یہ بھائی بتا رہے ہیں کہ واٹ یو وانٹ ٹو بی بی واٹ یو وانٹ ٹو بی اینڈ واٹ یو وانٹ ٹو بی بلیو واٹ یو وانٹ ٹو بی. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے تو کہ بہت سارے لوگ جو خوشی کے پیمانے بتا رہے ہیں وہ اس سے لوگ خوش ہو رہے ہیں, بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے خوش ہونا چاہیے, چونکہ سب اس میں خوش ہو رہے ہیں, خوش ہونے کا ٹائم آ گیا ہے. جیسے برتھ ڈے آ گئی, تو اب آپ مجھے بتائیں کہ ہمیشہ آپ برتھ ڈے والے دن خوش ہوتے ہیں, لیکن لوگ کہیں چلو بھائی برتھ ڈے آ گئی, خوش ہونے کا ٹائم آ گیا. یہ بالکل ایسے ہی جس طرح سردار جی جو تھے ایک دن نکلے اور وہ کیلے کا چھلکا پڑا تھا, اس پہ پھسل کے گر گئے. دوسرے دن گھر سے نکلے, پھر کیلے کا چھلکا پڑا تھا, کسی نے رکھا بھائی نے, پھر پھسل کے گر گئے. تیسرے دن الرٹ تھے نا, تو وہاں باہر نکلے تو وہاں کیلے کا چھلکا پڑا, بولے لو اب پھر پھسلنا پڑے گا. تو بھائی یہ کیوں کیلے پہ پھسل رہے ہو تم, اور برتھ ڈے کیوں خوش بنائے؟ کیونکہ آپ کو بتا دیا ہے سسٹم نے کہ برتھ ڈے والے دن خوش ہونا چاہیے, خوشی کا ٹائم ہے. تو جو خوشی ہے اور وہ سکسیس ہے, وہ بہت ساری ایسی سکسیس ہیں, یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایسی لڑائی لڑنا پسند نہیں کرتا جس میں غالب مغلوب سے زیادہ ذلیل ہو جائے. تو بہت ساری ایسی لڑائیاں ہوتی ہیں جس میں غالب مغلوب سے زیادہ, یعنی کہ آپ دیکھیں نا کہ اسرائیل زیادہ غالب ہے نا وہ, لیکن وہ مغلوب سے زیادہ ذلیل ہے. تو یہ تھوڑی ہے کہ اپنی کامیابی پہ سکسیسفل ہو گیا نا, وہ سکسیس حاصل کیے جا رہا ہے, لیکن کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ ہمیں ڈس انٹینگل کرنا پڑے گا. اور یہ یاد رکھیں جذبوں کی بنیاد پہ بڑے اہداف کا تعین نہیں ہوتا. یعنی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں شادی شدہ زندگی میں محبت ہونی چاہیے. محبت ایک جذبہ ہے بھائی, جذبہ کبھی بھڑکتا ہے, کبھی کم ہو جاتا ہے, فلکچویٹ کرتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ جذبہ ہمیشہ یکساں ایک صورت میں رہے. شادی شدہ زندگی موریلٹی کی بنیاد پہ چلتی ہے, ویلیو کی بنیاد پہ چلتی ہے, اور کمپرومائز کی بنیاد پہ چلتی ہے, سیکریفائس کی. اگر آپ نے لوگوں کو کہہ دیا خوشی اور سکسیس کامیابی, ارے بھائی خوش نہیں ہو رہے پھر ڈیورس کر دو بھائی. تو یہ جو ہم نے جو اسٹیبلش کیا ہے جو ریلیشن شپ, وہ ٹھیک نہیں ہے. اور یہ آپ دیکھیں جب جو علماء کو پڑھایا جاتا تھا, جب درس نظامی دیا جاتا, تو ہمارے ایک استاد تھے جو کہتے تھے ایک کتاب پڑھائی جاتی تھی کتاب الرقاق. وہ احادیث ان میں جمع کی ہوئی تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف اور پریشانیاں آئیں, اس میں سب جمع کر دی ہیں. تو جب وہ بچہ ینگ بچہ وہ پڑھتا تھا تو اس کو رونا آ جاتا تھا, رقت طاری ہو جاتی ہے اس میں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے, جب تمہیں اپنی تکلیفیں اور پریشانیاں زیادہ لگیں میری تکلیفوں کو یاد کر لینا, تمہیں اپنی تکلیفیں کم لگیں گی. تو بتانے کا مطلب یہ بتانا کہ ہمیشہ اسٹیٹ آف کانشسنس جو ہے ہیپینس کے پلین کے اوپر رہے, یہ ایک یورو سینٹرک آئیڈیا تھا. اور بنیادی طور پر ایڈیمونیا کا تصور ایرسٹاٹل نے دیا تھا, اور پھر بعد میں تو بہت سارے لوگوں نے اس سے لیا اور اس کو استعمال کیا. اور وہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے جو پری ڈومیننٹلی یوٹیلیٹیرین ہے, جب مجھے اسکول بھیجا گیا میں بالکل اسکول نہیں جانا چاہتا تھا, اور زبردستی مجھے بھیجا گیا. تو میں جیسے ہی گیا تو پہلی جو کلاس ہوتی تھی اس میں ہوتی تھی پوئمس. تو اس میں ایک ہماری ٹیچر تھیں, وہ اچھل کے بہت خوش ہنستی ہوئی ہم لوگوں کو پوئم. تو میں ان کو دیکھ کے ہکا بکا کہ اتنا خوش کیوں ہو رہی ہے, اتنے دکھ کے ماحول میں, اتنے دکھ کے ساتھ.
اس کو دیکھتا تھا اور میں کبھی خوش نہیں ہوا ان کی پوئم سن کے. تو یہ کہنا کہ بھائی خوش ہونے صبح خوش رکھیں, اٹس فن ٹو لرن, اور وہ ہیپی فیسز اور مکی ماؤسز, تو یہ آپ دیکھیں تو یہ جو سپرفیشل انڈرسٹینڈنگ ہے ہیپینس کی وہ ٹھیک نہیں ہے. تو انشاءاللہ خوشی جو ہے وہ دکھ کے اندر بھی پیدا ہو سکتی ہے اور دکھ کے اندر بھی خوشی پیدا ہو سکتی ہے. سبحان اللہ, بہترین. اب ہمارے جو آڈینس یہاں موجود ہیں ان سے بہت معذرت کے ساتھ کہ وقت قلیل ہے اور باتیں طویل ہو سکتی ہیں, اور دل تو چاہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بات کرتے رہیں اور ہم سب سنتے رہیں, مگر قدغنیں ہیں وقت کی, تو ہمیں اس سے اب اختتام کی طرف جانا ہوگا. ڈاکٹر صاحب, آپ کی موجودگی اس ادارے میں ہمارے لیے, گڈ سائڈ ٹیم کے لیے, L2L کی ٹیم کے لیے یہ بہت باعث فخر و مسرت کا موقع ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تشریف تھے اور ہمارے ساتھ بات کی, اور ہمارے جو آڈینس کیمرے کے پیچھے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی آئی ایم شیور کہ یہ ایک بہت اچھا انٹلیکچوئل لرننگ اپرچونٹی رہی ہوگی. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آخر میں ایک بات ضرور کہہ دوں کہ وہ ایک جب اکبر کی اور جہانگیر کی لڑائی ہوئی تو اکبر نے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو, اس تلوار سے میرا بیٹا محفوظ رہے گا. تو جب جنگ ہوئی اور بیٹے نے مارنا شروع کیا تو اس نے کہا کہ تمہیں جنگ کے میدان میں جلال اکبری سے خدا محفوظ فرمائے. تو میں اس میں ایک امینڈمنٹ کر کے آپ کو, سوری کی حماقت سے اللہ آپ سب کو محفوظ فرمائے. تو یہ جو میں نے بتایا یہ کچھ خیالات ہیں, ظاہر ہے کہ ہم سب سیکھنے کے اور سکھانے کے عمل سے, اور یہ صرف خیال ہی ہیں. تو اور خیال کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا, خیال کو ریجیکٹ نہیں کیا جاتا, خیال کو انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے. تو یہ ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے, اور انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد پھر ہمیں خود فیصلہ کرنا ہے کہ یہ اس میں کوئی بات ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے. بنیادی طور پر جو خیال ہوتا ہے اس کو ہم ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کرنے کے لیے نہیں سنتے یا پڑھتے یا سمجھتے, بلکہ ہم اسے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے سمجھتے ہیں. جب ہم اسے وہ انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں پھر ہماری مرضی ہے کہ ہم اس میں کتنا ایکسیپٹ کرتے ہیں, ریجیکٹ کرتے ہیں. فلاسفی میں ہم نے یہی سیکھا ہے کہ آپ بہت ہی کریٹیکل قسم کے آئیڈیاز پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں, اس کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ نہیں کرتے. پڑھنے کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کتنا ہم ایبزارب کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. بہت شکریہ. جزاک اللہ فار بینگ اے ونڈرفل آڈینس. آپ سب کی موجودگی کا بہت شکریہ, آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ, اینڈ آئی ہوپ دیٹ آئی ہیڈ دا پریویلیج آف یور ٹائم. جزاک اللہ خیر for watching this video, and if you want to watch more videos like this, please subscribe our channel on the right or the left side, I'm confused, and keep watching. Thank you so much.